بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اذا التبست علیکم الفتن قاقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، کہ جب تم پر فتنوں کے بادل تاریک رات کی طرح چھا جائیں تو تم قرآن کی پناہ میں آ جاؤ، اور یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں فتنوں سے نجات دیتا ہے۔ قرآن سے تمسک کریں، قرآن سے تمسک کی ہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو پڑھیں، قرآن سے اپنی زندگی کے لیے درس لیا جائے اور قرآن کی رہنمائی میں اور قرآن کے زیر سایہ زندگی گزاری جائے۔ تو تفسیر قرآن کریم کے سلسلے میں سورہ یونس آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، دعانا ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ اس جب لیٹے ہوئے پکارتا ہے اپنے پہلو کے بل، او قائدن یا بیٹھے ہوئے، او قائمن یا کھڑے ہوتے، ہر حالت میں پکارتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اور پس جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو کیا کرتا ہے، مرہ وہ گزرتا ہے، چل دیتا ہے، کان لم یدعنا گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہ ہو، الی ضر مسہ اس تکلیف کے لیے، یعنی اس نے گویا اس سے ہمیں پکارا ہی نہ ہو اس تکلیف کے لیے کہ جو اسے پہنچی تھی۔ کذالک زینا، اسی طرح ہم مزین کر دیتے ہیں، خوشنما بنا دیتے ہیں مصرفین کے لیے، یعنی حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے، ان کی زندگی کو، ان کے اعمال کو، ما کانوا یعملون جو وہ عمل انجام دیتے ہیں۔ یعنی یہ انسان کی ایک طبیعت اور نیچر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان ایسا ہے، سختیوں میں، مشکلات میں، مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ بہت ہی کم ایسے اللہ کے مومن بندے ہیں جو حالت امن میں، سکون میں، نعمتوں میں، جب ان پر نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے تو اللہ کو پکاریں اور یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں، ورنہ عام طور پر انسان مصیبت کے موقع پہ جب مصیبت وہ پہنچتی ہے تو اس وقت سہارا ڈھونڈتا ہے، اور جب سارے سہارے بھی دنیاوی سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ خدا کی طرف جاتا ہے، اس سے پہلے کوشش کرتا ہے، اپنے ہاتھ کو مارتا ہے، لیکن جب خود کوئی امید نہیں نظر آتی تو پھر خدا کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ فرمایا کہ ہر حال میں کروٹ پہ لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اٹھتے ہوئے، یعنی مراد کیا ہے، یعنی ہر حالت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، گڑ گڑا کے روتا ہے، خدایا میری مشکل حل کر دے، میں اس کے بعد تیرا بندہ بن جاؤں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ لیکن فرمایا کہ یہ مشکل جب ٹل جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے، اپنے وعدے بھی بھول جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم نے مثال دی ہے، انسان جب سختیوں میں ہوتا ہے، جب کشتی پہ سفر کر رہے ہیں فرض کیا، اور کشتی میں کسی بھور میں پھنس جاتی ہے، کوئی سمندری طوفان آ جاتا ہے اور ہر طرف اندھیرے چھا جاتے ہیں اور کوئی امید نظر نہیں آتی اور کشتی ڈوبنے والی ہے،
تو اس وقت یہ پکارتے ہیں اپنے رب کو کہ خدایا ہمیں بچا لے، ہمیں سختی سے تو ہی بچانے والا اور کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر بچا لیے تو ہم تیرے بڑے نیک بندے بن جائیں گے۔ قرآن نے اس کو بیان فرمایا کہ جو ہی ان کے قدم خشکی پر پہنچتے ہیں، ابھی خشکی پہ جو ان کے قدم پہنچتے ہیں، ابھی وہ قدم خشک نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، قدم خشکی پہ پہنچتے ہیں تو وہ اس طرح سے بیہیو کرتا ہے کہ گویا اس نے خدا کو پکارا ہی نہ ہو۔ یہ انسان ہے، ناشکرا ہے۔ تو میں اکثر لوگ ناشکرے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کثیر تھا فرمایا کہ یہ انسان ایسے چل دیتا ہے، مرہ کلم یا دونا الی ذر مسیح، گویا کہ اس نے ہمیں اپنی مشکل میں، اس پریشانی میں پکارا ہی نہ تھا، اس طرح سے وہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ لیکن خدا پھر بھی اتنا حلیم ہے کہ بار بار انسان ایسا کرتا ہے لیکن پھر بھی پلٹتا ہے انسان، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کوئی بات نہیں، میرا بندہ آ جا۔ یعنی خدا تعالیٰ کے حلم کو دیکھیں، خدا تعالیٰ کی عظمت کو دیکھیں کہ انسان سر مشکل میں اس کو پکارتا ہے لیکن پھر وہ مشکل میں اس کی مدد کر دیتا ہے۔ لیکن نقصان کس کا ہے؟ خود انسان کا نقصان ہے، خدا کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح سے جو مسرفین ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، وہ ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں، لیکن وہ دنیا اور آخرت کے خسارے میں ہیں اور وہ سمجھ نہیں رہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں، فرمایا کہ کچھ ایسے افراد ہیں جو اخسرین ہیں، خسارہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ قرآن نے بیان کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جنہوں کی دنیا اور آخرت دونوں کی ساری جو ہے وہ جو کوشش جو دنیا میں انہوں نے کی تھی سب ختم ہو گئی، نابود ہو گئی، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ کیا بڑا اچھا کیا ہے۔ یحسنون صنعا، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں، لیکن ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ناشکری ہے، خدا تعالیٰ کو سے غفلت، ناشکری اور خدا تعالیٰ کو یاد نہ کرنا، جس کی وجہ سے وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو مزین کر دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے اور نیک اعمال انجام دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں خدا تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بھی انسان کام کرے، جس حالت میں بھی ہو، خدا تعالیٰ کو یاد رکھے اور خدا کے لیے خلوص کے ساتھ عمل انجام دے، وگرنہ انسان کے بہت سارے اعمال ریاکاری کی بنیاد پر ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، فرمایا کہ انسانوں تم خدا تعالیٰ سے غفلت کر کے، خدا سے دوری کر کے، خدا سے ناشکری کر کے کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری دنیا آباد رہے گی اور تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ قرن کہتے ہیں 100 سال، ایک قرن، قرون صدیاں، کئی صدیاں، یعنی ہر صدی میں ایک قوم، مثلا ایک قوم ایک صدی، ایک نسل آباد ہوتی ہے ایک صدی، یعنی کئی نسلوں کو، قرون یعنی بہت ساری بے تحاشا نسلوں کو، بے تحاشا قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا تم سے پہلے۔ کس وجہ سے ہلاک کیا؟ کیونکہ انہوں نے ظلم کیا ہے، ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ظلم سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے حق تلفی کرے، ظلم کا معنی بڑا وسیع ہے۔ ظلم کو عدل کے مقابلے میں لایا گیا۔ عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے موزون جگہ پہ رکھنا، یعنی جو جس چیز کا حق ہے اس جگہ اس کو قرار دینا عدل ہے۔ اب اس جہاں جو انسان عدل انجام نہ دے وہاں ظلم ہے، یعنی جہاں جہاں پہ عدل کی رعایت نہ کی جائے فرمایا کہ وہاں پہ ظلم ہے۔ تو وہ ظلم کیا، ٹھیک ہے، اور ظلم کا بارز ترین اور واضح ترین مصداق یہ ہے کہ دوسروں کے حق کو چھین لیا جائے، ظلم کیا جائے، اور ظلم کی واضح ترین مثال ہے جیسے لوگ
ظلم کرتے ہیں مختلف علاقوں میں، مختلف قومیں، مختلف قبیلے، مختلف افراد ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، مختلف جو ہے وہ ملک دوسرے ملکوں پر ظلم کرتے ہیں، دوسرے عوام پر ظلم کرتے ہیں، تو یہ ظلم کی اعلیٰ ترین واضح ترین مصداق ہے۔ لیکن ظلم کبھی اپنے نفس کے اوپر ہے، ظلم جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر، یعنی کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا اور حق اس کو جو مناسب اس کا مقام ہے وہ عطا نہ کرنا، یہ سب ظلم کہلاتا ہے۔ تو ظلم کیا انہوں نے جس کی وجہ سے وہ مرتکب ہوئے اور جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، کیونکہ ان کا جو عمل تھا وہ اعتدال پر مبنی نہ تھا۔ یہ انسان اگر اپنے عمل میں اعتدال نہ برتے تو وہ کیا ہے، ظلم سے دوچار ہو گئے، اس نے ظلم کیا ہے۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس جو ان کے رسول آئے روشن دلیلیں لے کر، ان کو یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے ان کو ویسے ہی ہلاک کر دیا، نہیں، پہلے ہم نے ان کی ہدایت کا انتظام کیا، ان کو رسول آئے، ان کو سمجھانے کے لیے آئے، روشن دلیلیں لے کے آئے، معجزات لے کے آئے، لیکن وما كانوا ليؤمنوا، لیکن وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ کیوں؟ ان کے دل سخت ہو چکے تھے ظلم کی وجہ سے، دل سخت ہو چکے تھے۔ جب دل سخت ہو جائیں تو پھر انبیاء آ جائیں، ائمہ آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، حجت خدا آ جائے، اس پر اثر نہیں کرتا۔ كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طرح سے ہم مجرم قوموں کو جزا دیتے ہیں، اسی طرح سے سزا دیتے ہیں۔ یہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ سمجھانا ہمیں مقصود ہے کہ ہم نے تم سے پہلے کتنی بستیوں کو، کتنے قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو یہ نہ سمجھو کہ تم باقی رہو گے۔ ناشکری کی سزا، ظلم کی سزا، خدا کو بھولنے کی سزا یہی ہے، اس کا سر انجام یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ہلاکت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بیان فرمایا کہ جو مجرم ہیں ان مجرموں کی سزا یہی ہے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی ہلاکت ہے۔ آگے یہ ارشاد فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر اس کے بعد ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، یعنی یہ گزشتہ قومیں ختم ہو گئیں، نابود ہو گئیں، اور تمہیں ان کے بعد اس زمین کے اوپر آباد کیا، ان کا جانشین بنایا، یعنی جو زمین میں تمہیں زندگی دی، تمہیں آباد کیا، خلائف فی الارض، زمین میں جانشین قرار دیا تمہیں ان کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ کیا انہی قوموں کی طرح، گزشتہ قومیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، انہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، ان کی طرح ہی تم انہی کی سیرت پر چلتے ہو، انہی کے ڈگر پہ چلتے ہو، اسی جہالت پر مبنی عمل انجام دیتے ہو یا نہیں؟ تذکر حاصل ہوتا ہے، تمہیں نصیحت لیتے ہو اور عمل اور اچھے عمل انجام دیتے ہو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہی فرما رہا ہے نا کہ ہم تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کیا ہے جو اپنی جہالت کی بنیاد پر انبیاء ان کے لیے تعلیمات لے کے آئے تھے، ان کو جھٹلاتے رہے، ایمان لے کے نہیں آئے، اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کی، ظلم در ظلم کرتے رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہلاک ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے اب ہلاکت ابدی ہو گئی، خلود پہ جہنم ہو گئے، جہنم کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہو گئے۔ تو اب اس کے بعد تمہیں آباد کیا ہے کہ تمہیں فرصت دی گئی ہے، اب اس فرصت سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ دیکھو، اگر تو تم عبرت لے لو گزشتہ لوگوں کے اعمال، ان کی ہلاکت سے عبرت لے لو تو اصلاح اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لو گے۔ اگر عبرت حاصل نہ کرو تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں آباد کیا تاکہ ہم دیکھیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں اعمال کو۔ اللہ تعالیٰ جو ڈھیل دیتا ہے اس لیے کہ یہ دیکھے کہ کون کیسا عمل انجام دیتا ہے، آزاد چھوڑتا ہے نا تھوڑے عرصے کے لیے، آزاد چھوڑتا ہے کہ دیکھے کون، تھوڑی یعنی رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے، یہ نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بالکل باہر ہو جائے، نہیں، تھوڑی رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے کہ دیکھے کوئی کیسے عمل انجام دیتا ہے۔ لننظر، جیسے کہ فرمایا کہ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ان سے کہہ دو تم عمل انجام دو، ہم دیکھ رہے ہیں، تم عمل انجام دو، ان کے تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اور کچھ مومنین ایسے ہیں یعنی ہم معصومین علیہ السلام، وہ بھی تمہارے اعمال کے اوپر شاہد ہیں، وہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تم عمل انجام دو۔ صحیح، تو فرمایا لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم کیسے
عمل انجام دیتے ہو، تمہارے اعمال کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اب فرمایا تو لہذا ایسے میں یعنی مراد یہ کہ تم آزمائش میں مبتلا ہو، جس طرح کہ گزشتہ قومیں آزمائش میں مبتلا تھی اور آزمائش پہ پوری نہیں اتری اور ہلاک ہو گئیں، اسی طرح سے تم بھی آزمائش میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اگر انسان اس بات کے اوپر پختہ ایمان لے آئے، اگر اس کا اعتقاد میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ اللہ ہر حالت میں ہر جگہ اسے دیکھ رہا ہے، یعنی کبھی بھی اللہ کی نظروں سے انسان اوجھل نہیں ہو سکتا، زمین کی 7 تہوں کے نیچے بھی جائے چھپ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو انسان پردوں میں چھپ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، جب اسے ہر حال میں اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی اسی کی فیصلہ کرنے والا ہے، جو کہ مولا فرماتے ہیں کہ اتق المعاصی، گناہوں سے ڈرو، خلوتوں میں خدا سے چھپ کر گناہ کرنے سے ڈرو۔ کیوں؟ فرمائے فإن الشاہد هو الحاکم، کیونکہ جو شاہد ہے وہی حاکم ہے، خدا ہی شاہد ہے یعنی گواہ بھی ہے اور حاکم بھی وہی ہے، اس کو کسی گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی نزدیک بھی رہا ہے، گواہ بھی ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور حاکم بھی ہے، یعنی فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے، جو فیصلہ اس نے کرنا ہے تو پھر ڈرو۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں تم کیسے عمل انجام دیتے ہو۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، فرمایا کہ جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے ہماری واضح آیات کی، آیاتنا بینات، ہماری روشن اور واضح آیات، یا کھول کر واضح آیات بیان کی جاتی ہیں، کھول کر سنائی جاتی ہیں آیات، قال الذین لا یرجون، تو وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے لقاءنا، ہم سے ملاقات کی، یعنی آخرت پر، قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، خدا سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے، وہ کیا کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، وہ یہ کہتے ہیں کہ تو اے رسول تو لے آ اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن، ائت بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی قرآن لے آ، اور بدل ہو، یا کم از کم اس کو بدل دے، کچھ چیزیں جو ہماری خواہش کے مطابق ان کو بدل دے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ، ان سے کہہ دو اے رسول کہ مجھے یہ حق حاصل نہیں، ما یکون لی، مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ میں اسے بدل ڈالوں، من تلقاء نفسی، اپنے آپ سے، اپنی طرف سے، مجھے اختیار حاصل نہیں ہے کہ میں اسے اپنی مرضی سے بدل رہا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میں تو وحی کا پابند ہوں، جو اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے اور جو وحی میری طرف بھیجی جاتی ہے وہ مانوعاً میں تمہارے لیے بیان کر دیتا ہوں، میں ایسا تو نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے قرآن میں تبدیلی کر لوں۔ انی خاف ہو، فرمایا ان سے کہہ دو بے شک میں خوف رکھتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں کس چیز سے، عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، آخرت کے عذاب سے۔ یہاں پہ بیان فرمایا گیا کہ عرب جاہل جو ہے ان کے لیے جب رسول خدا بیان کرتے تھے قرآن کی آیات کو، تو چونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے تو وہ کہتے کہ اے رسول اس قرآن کو بدل ڈالیں، اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لے آؤ، یا اس کو بدل ڈالیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ چونکہ یہ قرآن ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے، یا ان کے جو عقائد تھے ان کے برخلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بتوں کی پرستش نہ کرو، اور وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں،
بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، شراب نہ پیو اور اسی طرح کے دیگر جبکہ وہ ان کا اعمال کے مرتکب ہوتے تھے۔ تو یہ کہنے لگے کہ یہ قرآن ہمیں نہیں چاہیے، اس کے علاوہ کوئی قرآن لے آؤ، یا یہ کہ کم از کم اس کو بدل ڈالو، یعنی کم از کم وہ چیزیں نکال دو کہ جو ہمیں پسند نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسی چیزیں نکال دو جو ہماری خواہشات نفس کے مخالف ہیں۔ جیسے جو آج کل بہت سارے سامراجی طاقتوں نے کوشش کی کہ قرآن کو تبدیل کریں، قرآن سے جہاد کی آیتیں نکال دیں، قرآن سے جو ان کی مرضی کے خلاف آیتیں نکال دیں اور یہ کہیں کہ نہیں قرآن میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اور حتی قرآن اس طرح کا شائع بھی کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اگرچہ قرآن کے حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری دی کہ جسے جہاد کی آیتوں کو نکال دیا گیا تھا۔ اور گزشتہ بھی پچھلے سال ایک اور فتنہ کھڑا ہوا تھا زندگی کے نام سے، انڈین جو ہے وہ اس نے کہا تھا کہ یہ جہاد کی آیتیں اصلاً بعد میں شامل کی گئی ہیں، قرآن میں شامل ہی نہیں کی۔ یعنی اس طرح کے فتنے اٹھتے رہتے ہیں، کیوں قرآن کے، اور پھر قرآن کریم کی توہین جو جگہ جگہ کی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ قرآن کریم ان کی خواہشات نفس کے مخالف ہے، اور قرآن جو ہے وہ ایک زندہ اور جاوید معجزہ ہے جو کہ پکار پکار کے انسانیت کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی یہ قرآن انسانیت کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرتا ہے۔ جو بھی اس قرآن کریم سے بغیر تعصب کے قرآن سے لو لگانے کی کوشش کرتا ہے، قرآن سے تمسک کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن اس کو نجات دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا مخالفت کرتے ہیں کفر، کافرین، کفر کے سردار، یا وہ افراد جو نہیں چاہتے کہ لوگ ہدایت پائیں، یہ جو شیطان کے چیلے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ لوگ ہدایت پائیں، لوگ ہدایت کے راستے پہ چلے، تو وہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ لوگ رسول سے کہتے تھے کہ اس سے کے علاوہ کوئی قرآن لے آئیں یا اس کو بدل ڈالیں، تو فرمایا گیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، قرآن تو خدا کی طرف سے ہے، کلام الہی ہے، میں کیسے اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر دوں؟ میں تو ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو وہی اسی کی تابع ہوں جو کہ میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے۔ اور اس سے رسول خدا کی عصمت بھی ثابت ہوتی ہے کہ رسول خدا معصوم ہے، معصوم من الخطا ہیں، اور ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی عمل رسول خدا اللہ کے حکم کے بغیر انجام نہیں دیتے تھے، کوئی لفظ بھی رسول خدا جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر اور مرضی کے بغیر ادا نہیں کرتے تھے۔ جیسے دوسری جگہ میں بھی یہ شعر فرمایا کہ جو ہے وہ رسول وہ ہیں کہ جو نطق ہی نہیں کرتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پر گفتگو نہیں کرتے، جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا ان اتبع الا ما یوحی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی نازل ہوتی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت، اپنے رب کی مخالفت سے ڈرتا ہوں اس قیامت والے دن اگر میں اپنے رب کی مخالفت کروں۔ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی پیغمبر جو ہے معصوم ہے اور کبھی بھی خدا تعالیٰ کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ بس اس آیت سے عصمت پیغمبر اکرم بھی ثابت ہوتی ہے، عصمت انبیاء کی عصمت، اور اسی طرح معصومین علیہ السلام کی عصمت۔ تو جو الہی نمائندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے برخلاف کوئی عمل انجام نہیں دیتا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم، اے رسول ان سے کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو میں تلاوت نہ کرتا اسے تم پر، یعنی اس قرآن کو تم پر تمہارے لیے تلاوت نہ کرتا، اسے پڑھ کر تمہیں نہ سناتا، ولا ادراکم بہ، اور نہ ہی اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا، اللہ تمہیں اس سے آگاہ بھی نہ کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تو تمہیں اس سے آگاہ نہ کرتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، بس بالتحقیق میں تمہارے درمیان ایک عمر میں نے گزاری ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، یعنی تقریباً 40 سال کا عرصہ رسول خدا ان لوگوں کے درمیان رہے، صادق اور امین ان کو کہتے تھے،
تو اتنا عرصہ 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے، تم من قبل اس قرآن کے آنے سے پہلے، افلا تعقلون، کیا تم تعقل نہیں کرتے؟ یعنی کیا بیان فرمایا؟ یہ بیان فرمایا کہ دیکھو یہ قرآن مشیت الہی کے تابع ہے، اگر وہ چاہتا تو اس قرآن کو پیش نہ کرتا، جبکہ یہ تمہارے درمیان، یعنی قرآن اس لیے آیا تمہاری ہدایت کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ تو میں اس کو تمہارے اوپر تلاوت نہ کرتا، کوئی قرآن تمہارے درمیان نہ آتا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ تم ہدایت حاصل کرو، اور میں نے یہ جو کلام کیا ہے میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، اور تم جانتے ہو مجھے کہ میں تمہارے درمیان اس قرآن سے پہلے ایک مدت تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، یعنی 40 سال کا عرصہ، 40 سال کی زندگی میں نے تمہارے درمیان گزاری ہے، تم نے مجھ سے کوئی خیانت نہیں دیکھی، نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا، نہ کہیں میں کا فریب لیا، جبکہ رسول خدا صادق اور امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ صادق انتہائی سچے اور امین تھے، امانت دار۔ جو صادق اور امین، حتی مشرکین بھی ان کو صادق اور امین کہتے تھے۔ وہ صادق اور امین جب تمہیں کہتے ہو، مجھے کہتے ہو اور اتنی عرصہ میں تمہارے درمیان گزارا ہے، تو کیا تم اس چیز کو تعقل نہیں کرتے؟ کیا اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں یہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اور خدا تعالیٰ کا یہ قرآن ہے کہ جو میں تمہارے لیے بیان کر رہا ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہاری ہدایت کرے۔ اگر وہ چاہتا تو تمہارے درمیان یہ قرآن میں بیان نہ کرتا، اور یہ قرآن تمہیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ قرآن ہے کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرو، بجائے اس کے کہ تم جو ہے اس کی مخالفت کرو۔ پھر یہ ارشاد فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، بس اس شخص سے بڑھ کر کون زیادہ ظالم ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور کذب بآیاتی، اس کی آیات کی تکذیب کرے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم جو ہے وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کے اوپر کوئی جھوٹا بہتان نہیں باندھ سکتا، یعنی میں جو بھی بات کر رہا ہوں وہ خدا کی طرف سے، میں ایسا نہیں کہ خدا کی طرف کسی جھوٹی چیز کی نسبت دے رہا ہوں اور یہ کہہ دوں کہ یہ خدا نے کہا ہے حالانکہ خدا نے نہ کہا ہو۔ یعنی ایک پہلی بات تو یہ کہ میں اللہ پر جھوٹا بہتان نہیں باندھ سکتا، اور جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور میں اپنی طرف سے کچھ چیز میں نے گھڑی نہیں ہے۔ اور جو اس کی، اور تم جو ہے جس کی تکذیب کر رہے ہو، اور جو تکذیب کرے وہ بھی اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھنے والا، اور اسی طرح سے وہ جو کہ اللہ کے اوپر اللہ کی آیات کی تکذیب کر لے، ان سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ مجرم ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، یا اس کی طرف جھوٹی بات کی نسبت دیتے ہیں، یہ مجرم فلاح پانے والے نہیں ہیں، کامیابی سے امکنار نہیں ہو سکتے اور ناکام ہوں گے۔ لہذا جرم جو ہے وہ کامیابی کا زینہ نہیں بن سکتا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، میں یہ لوگ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے غیر کی، اللہ کے سوا اللہ کے غیر کی، ایسے عبادت کرتے ہیں کہ مَا لَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ولا ينفعهم، اور نہ ہی انہیں فائدہ دے سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ، اور وہ کہتے ہیں یہی هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے لیے اللہ کے نزدیک ہمارے شفعاء ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کہہ دو کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، یعنی کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو؟ تنبئون، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو بما لا یعلم، خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں ہے، بما لا یعلم، جو اللہ نہیں جانتا، آسمانوں میں ولا فی الارض، اور نہ زمین میں۔ یعنی کیا تم ایسی بات کی کوئی خبر اللہ کو دینا چاہتے ہو اور دے رہے ہو جو اللہ کو نہ آسمانوں میں معلوم ہے اور نہ زمین میں؟ سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے اور بالا تر ہے،
ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اس کی ذات و تعالی اور بلند و برتر ہے، اما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو مشرک تھے، فرمایا کہ یہ لوگ خدا کے علاوہ ایسے بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ایسوں کو جو ہے وہ اپنے خدا کے ساتھ شریک قرار دے دیتے ہیں کہ جو نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ضرر۔ یعنی یہ بتوں کے لیے یہ تعبیر استعمال کی گئی کہ بت جو تھے، کہ جیسے حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم کو جگانے کے لیے یہ بیان کیا تھا کہ اے میری قوم، تم ایسی بتوں کی پرستش کر رہے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ تمہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں، تو اس خدا کی جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جو رب ہے، اس کی عبادت اور پرستش کو چھوڑ کر تم بے جان بتوں کی عبادت کرنے لگے ہو۔ تو یہ لوگ ایسے بتوں کی پرستش اور عبادت کرتے تھے جو نہ ان کو فائدہ، نقصان دے سکتے نہ فائدہ، اور یہ کہتے تھے یہ ہمارے شفاع ہیں۔ یہی بت جو بے جان بت تھے، ان کو کہتے تھے یہ ہمارے اللہ کے نزدیک ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بت پرست جو ہے وہ ایک عقیدہ خدا کے اوپر بھی رکھتے تھے، یعنی خدا تعالیٰ کو خالق مانتے تھے لیکن رب نہیں مانتے تھے، اور ربوبیت کی منزل پہ جو ہے وہ بتوں کو رکھتے تھے اور عبادت پرستش بتوں کی کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ بت جو ہے وہ یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ کے نزدیک۔ تو فرمایا کہ یہ کیسے من گھڑت باتیں ہیں اور کیسی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے اوپر جھوٹا بہتان ہے کہ کیا تم خدا کو ایسی چیز کی کوئی خبر دے رہے ہو جس کا خدا کو علم نہیں ہے؟ تو خدا نے تو کوئی ایسے شفیع قرار نہیں دی ہے، خدا نے تو کوئی ایسے چیزیں قرار نہیں دی کہ جو اس کے اللہ کے نزدیک تمہارے لیے شفاعت کرنے والے ہوں ایسے بت۔ اب اس میں اعتراض ہو سکتا ہے بعض کہ جس طرح انبیاء کو، ائمہ کو آپ شفیع مانتے ہیں اور شفاعت کرنے والا قرار دیتے ہیں، تو کیا یہ بھی مشرکین کی طرح کا ایک عقیدہ نہیں ہے؟ تو یہ بات درست نہیں، کیونکہ ایک تو یہ کہ جو موت پرست تھے، مشرکین تھے، وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ جو انبیاء کو یا ائمہ کو شفیع مانتے تو وہ قرآن کریم میں شفاعت کا جو عقیدہ موجود ہے کہ من یشفع شفاعت یشفع عنہ الا باذنہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شفاعت کاک نہیں رکھتا مگر یہ کہ اس کی اجازت سے، یعنی کچھ ایسے افراد ہوں گے جن کو اجازت ہوگی شفاعت کا، اور مقام شفاعت رسول خدا کو حاصل ہے، اسی طرح سے معصوم کو مقام شفاعت حاصل ہے، لیکن اس کی مرضی کے ساتھ ہی شفاعت کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ حجت الہی ہے۔ اگر ہم انبیاء کو یا ائمہ کو شفیع مانتے ہیں اس وجہ سے کہ چونکہ وہ ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہیں، نہ یہ کہ خدا نخواستہ ہم اللہ کے مقابلے میں ان کو لے کے آئیں۔ جو بت پرست تھے وہ بتوں کو اللہ کے مقابلے میں لے کے آتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ان کی بندگی اور پرستش کرتے تھے، جبکہ ائمہ کی یا انبیاء کی عبادت یا بندگی کوئی نہیں کرتا، بلکہ ائمہ یا انبیاء کی اطاعت کی جاتی ہے، اس لیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے حجت قرار دیا ہے تاکہ ہم ان کے ذریعے خدا تعالیٰ کو پہچان سکیں۔ خدا تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ اس لیے قرار دیا کہ انسان جو ہے خدا تعالیٰ کو پہچان لے۔ اب اس میں بہت سارے افراد کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تو کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم تو آپ کی جو ہے وہ شعرہ گہیات سے بھی قریب ہیں، تو پس توسل کی ضرورت نہیں ہے، دعا کی خدا کو ڈائریکٹ مانگو، خدا سے ڈائریکٹ مانگو۔ دیکھیں یہ چیزیں اعتدال سے ہٹ کر ہیں، جب خدا خود فرما رہا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ ٹھیک ہے خدا تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو ہم سے قریب اور ہر جگہ موجود ہے، لیکن آیا ہمارے اندر وہ ظرفیت ہے؟ ظرف چاہیے، جس مطلب خدا تعالیٰ کی طرف سے تو کمی نہیں ہے لیکن ہماری طرف سے کمی ہے، ہمارے اندر وہ ظرف نہیں ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کو کی معرفت کا محق حاصل کر سکیں، اور اسی لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ اگر انسان بذاتی ہی اس کے عقل، اس کے شعور، اس کا دل
یہی کافی ہوتا خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کا سلسلہ ہی نہ قائم کرتا۔ انبیاء کا سلسلہ کیوں قائم کیا گیا؟ حجت الہی کا سلسلہ کیوں قائم کیا گیا؟ ائمہ کا سلسلہ کیوں قائم کیا گیا؟ کیونکہ یہ انسان کے اندر وہ ظرف نہیں ہے، وہ استعداد نہیں ہے کہ وہ کمال مطلق جو ہے خدا تعالیٰ کی ذات چونکہ کمال مطلق ہے، اس کمال مطلق تک رسائی بغیر سبب اور وسیلے کے حاصل کر لے۔ تو ایسی ہستیاں اللہ تعالیٰ نے اور ایسی قرار دی ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے، اور جو ہمیں اس لامتناہی سفر میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ خدا کی طرف جانے کا ایک لامتناہی سفر ہے، اس سفر میں اس کمال مطلق کی طرف جانے کے لیے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ ہمارے شفیع بھی ہیں، وہ ہمارے وسیلہ بھی ہیں، ہمارے رہنما بھی ہیں، تو ان کی توسط سے ہم خدا تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ یہ اعتدال کی بنیاد پر ہے، یہ اعتدال ہے، اس اعتدال کی مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے خود جب جن کو حجت قرار دی ہے تو ان کو حجت مانا جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت کر سکیں، بندگی کر سکیں۔ پھر فرمایا وما کان الناس الا امة واحدہ فاختلفوا، کہ نہیں تھے لوگ مگر ایک امت واحدہ، یعنی ایک ہی امت تھے، فاختلفوا، پس انہوں نے اختلاف کیا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ پہلے نہ ہو چکا ہوتا، یعنی لولا کلمۃ سے مراد یعنی ایک ایسا کلمہ، یعنی مراد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کو حکم یا اللہ کا فیصلہ سبقت جو کہ پہلے ہو چکا، ایسا فیصلہ نہ کر دیا گیا ہوتا تمہارے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان حتماً فیصلہ کر دیا جاتا، فیما فی یختلفون، جس میں ان سب نے اختلاف کیا یا وہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی انسان، اگر یہاں پہ فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، یعنی جب تک کہ انسان اپنی فطرت سلیم کے مطابق چل رہا تھا تو یہ انسان امت واحدہ تھا، اختلاف نہیں تھا، جھگڑا نہیں تھا، ٹکراؤ نہیں تھا، سب جو ہے امت واحدہ تھے، اور اس وقت جو ہے وہ اپنی فطرت سلیم پر باقی تھے اور خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، مشرک نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب لوگ اپنی فطرت سلیم سے ہٹ گئے، اختلاف وہاں پہ برپا ہوا۔ انسان جب اپنی چونکہ انسان فطرتاً خدا پرست ہے، اس فطرت توحیدی سے جو ہی ہٹ گیا تو وہاں اختلاف ہوا، پھر وہاں پہ خدا تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجے، ٹھیک ہے، انبیاء کو بھیجا تاکہ انسان کی ہدایت کر۔ لہٰذا سب سے پہلی شریعت کی ضرورت نہیں تھی، شریعت سب سے پہلی حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے آئی، اور چونکہ انسان اسی فطرت سلیم کے مطابق ہی زندگی بسر کر رہا تھا اور وہی کافی تھی، تو لہٰذا جب وہ فاختلفوا، جب انہوں نے اختلاف کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو شریعت نافذ کرنی پڑی۔ اور اگر فرمایا کہ یہ لوگ جو انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ کی ذات کے بارے میں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ ایک مدت تک ان کو مہلت دینی ہے، اگر یہ مہلت نہ دی جاتی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سر انجام سے دو چار کر دیتا اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، ٹھیک ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مہلت دی ہے، تو اس بغاوت اور سرکشی کا انجام وہیں بھی اللہ تعالیٰ ان کو چکھا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، کیا کیا؟ تحمل کیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک فرصت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور اس ایک مہلت کے بعد جو ہے وہ نتیجہ نکلے گا۔ آخری آیت ہے، فرمایا کہ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر آیت من ربی، اس کے رب کی طرف سے کوئی آیت سے مراد یہاں پہ معجزہ ہے، یعنی کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی اس کے رب کی طرف سے؟ فقل، بس کہہ دو، انما الغیب للہ، کہ غیب جو ہے وہ غیب تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ منتظرین میں سے ہوں، انتظار کرنے والے میں سے ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اگر حضور رسول اکرم پیغمبر اکرم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو اللہ نے کیوں ان کے لیے معجزے کیوں نہیں، جیسے وہ معجزے گزشتہ انبیاء سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے،
کہ یہ معجزہ یہ کام کر کے دکھاؤ تو یہ کر کے دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو یہ کہتے تھے رسول خدا سے بھی طرح طرح کے معجزے طلب کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ نے ان کے ساتھ کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کے آئے تھے، مثلا عصا لے کے آئے تھے یا بیضا لے کے آئے تھے، ان کا عصا جو ہے وہ اجدہا میں بدل جاتا تھا، تو اس طرح کا کیوں نہیں معجزہ؟ ٹھیک ہے، حالانکہ رسول خدا کا جو معجزہ ہے قرآن کریم جو تمام معجزوں سے بالاتر معجزہ ہے، اور وہاں گزشتہ انبیاء کے معجزات جو تھے وہ وقتی تھے، لیکن یہ رسول خدا کا معجزہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رسول خدا بھی اور بھی معجزات رسول خدا نے دکھائے ہیں، ایسا نہیں کہ فقط قرآن ہی معجزہ ہے، لیکن بہرحال وہ کہتے تھے کہ ہر ایک جو ہم مطالبہ کریں اس طرح کا معجزہ دکھا دیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جس کو جو معجزہ عنایت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی بنیاد پر ہے، ان سے کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظرین میں سے ہوں۔ یعنی قرآن کو اگر تم قرآن کریم کو معجزہ تسلیم نہیں کرتے اور قرآن کے ساتھ چیلنج کا جواب بھی نہیں دے سکتے، یعنی یا تو قرآن کریم کو معجزے کے طور پر تسلیم کر لو، اگر قرآن کو معجزے کے طور پر تسلیم نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کے منتظر رہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فیصلہ ہوتا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے انتظار کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ یعنی بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ لوگ فقط بہانے کرتے تھے، نہ یہ کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے معجزہ کا مطالبہ کر رہے تھے، فقط بہانے کرتے تھے کہ یہ کر دو تو ہم ایمان لیں گے، وہ کر دی، کیونکہ اگر ان کے لیے کوئی معجزہ دکھا بھی دیا جاتا تو تب بھی یہ ایمان نہ لیتے، چونکہ ان فطرتاً انسان جو ہے بہانے جو ہے، اور ایسے افراد جو ہے بہانے باز سے اور بہانے کرتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن سے ایسا عظیم معجزہ جو پیغمبر اکرم کو عطا کیا، اور اس سے بڑھ کر کے اس معجزے کی بنیاد پر یہ معجزہ جو کہ انسان کو عاجز کر دے، لاجواب کر دے، اور قرآن نے ان کو لاجواب کر دیا، لہٰذا جو ہے وہ ایسا معجزہ تھا کہ جس کا جواب آج تک وہ مشرکین کفار نہیں دے سکے، اور لہذا قرآن کریم کی اعانت پہ اتر ہے، اور قرآن کریم کو ہر زمانے میں قرآن کی اعانت کی گئی، اور قرآن کو جلایا گیا، توہین کی گئی، کیونکہ وہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کا جواب ان سے بن نہ پایا، اور قرآن مسلسل ہدایت کرتا جا رہا ہے۔ تو یہاں تک کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔